10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پر منہ آئیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے سرغنوں سے لڑو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کی قسمیں کچھ نہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اس امید پر کہ شاید وہ باز آئیں۔ یہاں حکم دیا گیا کہ اگر کفار معاہدہ توڑ دیں اور مسلمانوں کے دین میں طعن و تشنیع کریں تو پھر کوئی عہد باقی نہیں، بلکہ اب ان کا فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہوگا۔ دین میں طعنہ زنی سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو دین اسلام کے شایان شان نہیں، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کو ہلکا جان کر اس پر اعتراض کرنا۔ اسی طرح نماز اور حج پر طعنہ زنی کرنا، قرآن اور ذکر رسول پر طعنہ زنی کرنا، یا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرنا، سب اس میں داخل ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جن مشرکین سے معاہدہ کیا گیا ہو تو اس معاہدے کے قائم رہنے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ ہمارے دین پر اعلانیہ طعنہ زنی نہ کریں، اور اگر وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یا قرآن سے متعلق گستاخی کے مرتکب ہوں تو ان کا معاہدہ ختم اور ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ نمبر 2، کفار کے ساتھ جنگ کرنے سے مسلمانوں کی غرض ان کے ذاتی مفادات نہیں بلکہ انہیں کفر و بد اعمالی سے روکنا ہے، اور یہی اسلامی جہاد کا سب سے اہم مقصد ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔